نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں پخانہ دیکھنا کیسا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں پخانہ دیکھنے کی کچھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلاً خواب میں پخانہ دیکھنا، پاخانہ کرنا، خواب میں پاخانے میں گرنا، پخانے کی جگہ درد ہونا، خواب میں پخانے کی جگہ بند ہونا، خواب میں پخانہ پتلا کرنا یا پخانے کی جگہ سے سانپ نکلنا۔ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مال جمع کرے گا یا مکروہ عورت گھر لائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مال و دولت خرچ کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پخانے کی جگہ بند ہوئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا پیشہ یا اس کا کام بند ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ پتلا کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا سارا مال خرچ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو پخانے کی جگہ درد ہوتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص فساد کرے گا، حرام کام کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پخانے کی جگہ سے، ناک سے یا کان سے سانپ نکلتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا اپنا فرزند اس کا دشمن بنے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پخانے میں گرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال جمع کرے گا، بے عزت ہوگا، ننگ و ناموس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔